فیلڈ مارشل سے منسوب ایک 5 سالہ اور ایک 10 سالہ منصوبے کی بات کی گئی تھی، جس کو میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں آپ سے اس پہ بات بھی کی تھی اور بتایا تھا کہ اس میں کیا فرق ہے۔ آج جب آئندہ الیکشن تک چپ رہنے کی ڈیل آفر کی گئی ہے تو فرق پکڑا گیا ہے، یعنی اگر عمران خان مان گئے تو اگلے الیکشن تک سٹیٹس کو چلے گا، جس کے بعد پھر تبدیلی ہو سکتی ہے، اور اگر نہ مانے تو پھر اسی سیٹ اپ کے ساتھ 10 سال لگائے جائیں گے۔ پھر آخر میں عمران خان کو آپشن دیا گیا ہے، ایسے بالکل جیسے کہ کوئی فاتح بادشاہ اپنے کسی مفتوح بادشاہ کو آپشن دیتا ہے۔ کہا گیا کہ ایک طرف آپ کے تارا مسیح جیسے حمایتی ہیں جو ڈٹے رہنے کا سبق پڑھا کر آپ کو پھانسی کے پھندے کی طرف کھینچ رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم ہیں جو آپ کو رہائی دلانا چاہتے ہیں۔ مزید یہ کہ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، تاریخ آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ اب یہ تو خیر مجھے نہیں پتا کہ تاریخ دروازے پر دستک دے رہی ہے یا تاریخ اپنے مستقبل کا سودا کر رہی ہے، لیکن جناب اس بات میں برملا یہ اعتراف موجود ہے کہ عمران خان کے خلاف بنائے گئے تمام کیسز بوگس ہیں، ان میں کوئی جان نہیں ہے، اسی لیے تو انہیں پھر رہائی کی مشروط آفر کی گئی ہے کہ معافی مانگو، رہائی پاؤ، اگلے الیکشن تک چپ رہو اور پھر مزے کرو، اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر پھانسی کا پھندا یعنی عمران خان کا فیصلہ کسی آئین اور قانون کے تحت نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا وہ ضرورت کے تحت ہی ہوگا، اور پھر قومی مفاد سے بڑھ کر بھلا کیا ضرورت اور ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اب کہا جا رہا ہے کہ علاقائی تناظر میں مضبوط فوج کی ضرورت ہے، یقیناً ہے، اس سے بھلا یہاں کون انکار کر سکتا ہے؟ شام، عراق، لیبیا، ان کا حال ہمارے سامنے ہی ہے نا، لیکن کیا اس کی بنیاد پر عسکریت کو سیاسی اختیار دیا جا سکتا ہے؟ بھلے آپ اسے ایک پیج یا پھر ہائیبرڈ کا نام دے دیں یا ایک جان دو قلب کہیں، آئین کی روح کے مطابق تو اس کی پھر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اب تک جو لوگ یہ گنجائش فراہم کرتے آئے ہیں ان کی پہچان سیاسی سٹیک ہولڈر سے زیادہ سیاسی کرایہ داروں جیسی ہے، جن کو ضرورت کے تحت ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسے یہ ضرورت بھی کیا کیا رنگ دکھاتی ہے نا۔ اچھا جی، اب فیلڈ مارشل کی ملاقات کو رپورٹ ہوئے ہوئے ابھی صرف یہ چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ ان کی بالکل دیکھا دیکھی وزیر اعظم ہاؤس میں بھی ایک یادگار ملاقات کا اہتمام ہوا۔ 17 اگست کو عرفان صدیقی نے اس پر کالم لکھا جس کا عنوان تھا وزیر اعظم سے یادگار ملاقات۔ اب پتہ نہیں وزیر اعظم سے عرفان صدیقی کی یادگار ملاقات فرمائشی تھی، نمائشی تھی یا آزمائشی تھی، خیر جو بھی تھی لیکن تھی بڑی دلچسپ۔ ویسے یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ عرفان صدیقی صاحب کی رائے سے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے فن تحریر کا انکار کرنا ہاں یہ مشکل ہے۔ تو عنوان دیکھ کر میں نے سوچا کہ شاید فیلڈ مارشل کی ملاقات سے انسپریشن لے کر ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم نے بھی اپنا ویژن اور اپنے ارادوں کا اظہار کیا ہو۔